من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی محنت اور مشقت سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس دین حنیف کو پھیلایا، اور آپ علیہ السلام کے بہترین اخلاق سے، بہترین رویے سے، بہترین انداز سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. آپ علیہ السلام کے رویے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ مل گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے. آپ علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے بہترین انداز کی وجہ سے. آئیں ذرا اس دور کو ہم دیکھیں کہ جس دور میں دین بڑا کمزور تھا، اور اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، انداز کیا تھا، اخلاق کیسا تھا. اسلام کی دعوت کے لیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں: اے لوگوں، عرب کے تمام لوگوں کو
اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک چاق و چوبند دستہ، ایک لشکر تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے، پہنچنے والا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو جتنے بھی لوگ تھے کفار، سارے کے سارے قبیلے وہاں موجود تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر کیا کہا؟ بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ کے جتنے معاملات میں سب درست تھے، اسی لیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یعنی اس بات سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ دعوت دین کے لیے مبلغ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا پڑے گا۔ جو دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے لوگوں کو متاثر کریں۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے اس مبلغ کے لیے، اس داعی کے لیے جو دین کا کام کرتا ہے۔ یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ دنیا کی حکومت، کنٹرول سب تمہارے پاس رہے گا، صرف شرط کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کر دو، یہ جو تم نے لات، منات، عزا یہ سارے جو بنا رکھے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، جو سچا ہے، جو حق ہے وہ رب العالمین ہے، اسی لیے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، جو پورے دنیا کا خالق، مالک، بادشاہ، وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ بات سننے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مخالفت اڑتی ہے وہ کہاں سے اڑتی ہے؟ اپنے ہی گھر سے۔ بخوبی اندازہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس اختلاف کی شدت زیادہ ہوتی ہے جس اختلاف میں شامل اپنے لوگ ہیں۔ اختلاف کرنے والا کون؟ ابو لہب لعنت اللہ علیہ کیا کہتا ہے؟ تبت لک اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا، اس لیے یہاں بلایا تھا کہ تو ہمارے خداؤں کا رد کرے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بڑی دشواری ہوئی، بڑی تکالیف ان لوگوں نے دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ہم یہاں یہ بات سمجھیں کہ اتنی تکالیف دینے کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، انداز کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، ان کا جواب دینے کا انداز کیا تھا؟ ہم خود غور کریں۔ طائف کی وادی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں کے بدماش قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
آنکھ مبارک کھولتے ہیں، سامنے پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں حکم دیں ان لوگوں کو، طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم پیس کر رکھ دیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے، انہی میں سے لوگ اٹھیں گے جو اللہ رب العالمین کے دین کے علم کو بلند کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن ہمارے لیے غور طلب بات یہی ہے کہ ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے، ان کا اخلاق بہترین نمونہ ہے، تو اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی، ان کو طرح طرح کے نام دیے، برے القاب سے پکارا، تو رب العالمین نے بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا نام قیامت تک اللہ کے نام کے بعد لیا جائے گا، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہی نامراد ہیں، ان کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت، اتنی فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا اخلاق ہی بہترین تھا، ان کا دل بڑا نرم تھا، نرم، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ بڑے نرم دل ہیں، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ بڑے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، سخت رویے کے مالک ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہیں، جو آپ سے ملنے کے لیے بڑے خواہش رکھتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے قریب نہیں ہوتے، یہ آپ سے دور بھاگتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ تو اب اتنی عظمت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا جائے، ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کے طرز عمل پر اپنی زندگی بسر کی جائے، اپنے شب و روز، اپنے معاملات، اپنے گھر کے معاملات، اپنے کنبہ قبیلے کے معاملات، اپنے سارے کے سارے معاملات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر بسر کی جائیں، یہ مقصد ہے۔ اللہ نے جنت بنائی اس لیے کہ اس میں مومن مسلمانوں کو اس جنت میں داخل کیا جائے، لیکن شرط یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہمارے اتنے پیارے نبی، نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، امام البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت اللہ نے بیان کی۔ نرم دل تو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے،
ان کے خاکے بنائے جائیں، کارٹون بنا کر یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، تو مسلمانوں کی غیرت اس بات پر گوارا نہیں ہے۔ ہم اپنے غیرت ایمانی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی غیرت ایمانی کو دیکھیں، جن کے بارے میں رب العالمین قرآن میں سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے ایسی ہی فرمایا، بڑی قربانیاں دی، انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کی، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈائے گئے، لیکن وہ خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ تعلیمات رسول اللہ پر عمل کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر اپنی زندگیاں بسر کرتے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن میں بھی اعلانات کر دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی، وہ اس بات کو سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، ان سے محبت کس انداز میں کرتے، وہ محبت کی آخری حد تک چلے جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم یوں نہیں کہیں کہ اللہ کے رسول جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم آپ سے یوں نہیں کہیں گے۔ اگر آپ ہمیں کہیں کہ خشکی میں لڑنا ہے، خشکی میں لڑیں گے، اگر آپ کہیں سمندر میں لڑنا ہے، سمندر میں لڑیں گے۔ یہ بات کیوں کہی ہے؟ کہ محبت کی، وہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں اور ایک طرف دیکھتا ہوں ایک چھوٹا بچہ، دوسری طرف دیکھتا ہوں چھوٹا بچہ۔ اس وقت یہ جنگ کے اصول ہوا کرتے ہیں، جب کسی شخص کے دائیں بائیں لڑاکو بندے، بہادر بندے کھڑے ہوتے تو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا، اپنے آپ کو محفوظ کرتا کہ اب میرے دائیں بائیں مضبوط لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ دو چھوٹے بچے کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قربان جاؤں صحابی رسول کے جملوں پر، یا عمی، اے چچا جان، ہمیں بتائیں